یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں درود پاک پڑھتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سماعت فرماتے ہیں اور ان کی توجہ ہم پر ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا وہ قرب پالے، اور یہ ہر کوئی چاہتا ہے، میرا خیال ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو یہ پسند نہ ہو کہ اللہ کا قرب اسے مل جائے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان نسخہ بتایا ہے۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے۔ تو جو سرکار اسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے خود اپنی قربت عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ صرف حضور اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کے لیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک خاص نقطے پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ بہت سارے بالخصوص نوجوان طبقہ ہمارا وہ سنتا ہوگا، اور میں نے بتایا وہ صوفی صاحبان آئے تھے تو انہوں نے کچھ اشکالات مجھے پیش کیے تھے جس کا جواب میں نے ان کو دے دیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ ان باتوں پر ہم جمعہ میں بھی خطاب کریں۔ نمبر ایک کہ ایک بہت معرکل آرا مسئلہ ہے اور سوشل میڈیا پہ چلتا عالمی سطح پہ، ایک الزام اہل سنت پر یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ جن کو صحابی مانتے ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں تھے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، ہاں، یعنی یہ ایک سوال جو ہے کہ وہ آپ ان کو جو ہے وہ مانتے ہیں مگر وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں تھے۔ آپ سوچئے کہ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں تھے۔ میں آج سنی اور شیعہ دونوں کی کتابوں سے اور اصل کتابوں سے کہ روئے زمین پر کوئی بندہ اس کو رد نہیں کر سکتا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ میں یہ ثابت کروں گا کہ بھئی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور صرف یہی نہیں، کل صحابہ، جتنے صحابہ ہیں سبوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی ہے، سبوں نے پڑھی ہے۔ ہاں، آپ ایک دو کی بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں سبوں نے پڑھی ہوئی ہے۔ ہاں، میں آپ کو پہلے چند حوالے جات دے دوں کیونکہ یہ فتنہ بہت چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور مجھے تو پتہ نہیں تھا، اتنا جڑا نہیں ہوں، مگر میں حیران رہ گیا کہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے 2-4 کلپ مجھے بھیجے کہ وہ ایک خطیب ہے، وہ بیان کر رہا ہے دھڑلے سے کہ بھئی دیکھیے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہم اجمعین تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں بھی نہیں تھے۔ حوالے سن لیں، میں دونوں، میں نے کہا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں حضرات کی مستند کتابوں سے صحیح روایتیں بالکل، ٹھیک ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ اصول کافی ہے اہل تشیع حضرات کی، بہت معتبر، جیسے ہمارے ہاں بخاری ہے، ان کے یہاں اصول کافی کا درجہ ہے اس کتاب کا، اصول کافی کا، ٹھیک ہے۔ امام باقر سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے پڑھا گیا، تو آپ نے فرمایا، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ جب حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے چکے تو حضرت علی نے 10 آدمی کمرے میں داخل کیے۔ روایت کے آخر میں ہے اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کوئی بھی ایسا نہ رہا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہ پڑھا ہو۔ پورے مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں، آپ کہتے ہیں یہ دونوں حضرات نہیں پڑھے تھے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی بندہ پورے مدینہ اور مدینہ کے نواح میں بھی ایسا نہیں تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس سے بڑی سند کون سی لائیں گے آپ؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس نے امیر المومنین سے کہا کہ لوگ اس نیت سے اکٹھے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے اور ان میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی امامت کرے۔ یہ کس سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا، تو سرکار اسلام کے چاچا ہیں، کس سے کہا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لوگ جمع ہوئے ہیں، جنت البقیع میں رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اور جنازے کی امامت کون کرے گا؟ تو حضرت علی باہر آئے
اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی میں کل خلق کے امام تھے، وصال کے بعد بھی امام ہیں۔ جیسے خلق میں پہلے حیات ظاہری میں امام تھے، تو وصال کے بعد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجر و انصار کو کہا کہ 10 آئیں اور جنازہ پڑھ کر باہر نکل جائیں۔ تو انصار اور مہاجر کسے کہتے ہیں؟ انصار وہ ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے، مہاجر وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو انصار اور مہاجر 2 ہی تھے، تو کہتے ہیں سب لوگ 10 لوگ آتے رہے اور سب کے سب جنازہ پڑھتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آگے آؤں گا جنازے میں کیا پڑھا۔ امام کلینی نے بسند معتبر امام باقر سے پھر روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو پھر کیا ہوا۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ سن کے رکھے ہو نا کہ یہ لوگ شریک نہیں تھے، کسی صحابی نے نہیں پڑھا، جانتے ہو آپ کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ؟ میں نے خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں صرف 10 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی، بقیہ کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ اپنی کتابیں صرف اپنی کتابیں پڑھ لیں، یہ اہل تشیع کی کتابوں سے میں حوالے دے رہا ہوں آپ کو، صرف اپنی کتابیں لوگ پڑھ لیں نا، تو یہ جو فتنے فساد ہو رہے ہیں حتی المقدور ختم ہو جائیں۔ امام کلینی لکھتے ہیں، امام باقر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، سرکار سلام جب پردہ فرما گئے، تو سب سے پہلے جنہوں نے جنازہ پڑھا وہ تمام فرشتے تھے، فرشتوں نے جنازہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد تمام مہاجر و انصار رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے جنازہ پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے 2-3 حوالے اور دے دوں کیونکہ وقت کی قلت رہتی ہے، باتیں بہت زیادہ رہتی ہیں۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے نہیں پڑھا ہے، بھئی ان کی تو بات درکنار ہے، انصار اور مہاجر کوئی ایسا بندہ نہیں بچا تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہ پڑھی ہو۔ ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ نہیں پڑھے تھے، کہتے نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں پڑھے تھے۔ شمائل ترمذی پڑھ لیں، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ میں اس پر بھی آؤں گا کہ وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے اہل سنت کی کتاب سے، یہ دیکھیں آپ کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے، میں اس پر بھی ابھی جرا کرتا ہوں۔ کہتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں تھے۔ بھئی نہیں تھے، میں شمائل ترمذی صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، وہ سنیں آپ کہ جب سرکار علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب آئے فجاء عقب علیہ ومسہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر شریف ہٹایا اور آپ کو چوما۔ آپ کہتے وہ موجود نہیں تھے، وہ خلافت کے مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے، وہ ثقیفہ بنو ساعدہ کے مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایسی بات نہیں، آپ پڑھ کے بات کریں۔ مفتی صاحب سے ابھی جلدی بات ہو رہی تھی میری، تو یہی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر نام کے مفتی ہیں، تو بھئی انہوں نے کہا حضرت میں نے امام غزالی کو ایسا پڑھا ہے، وہ کتاب میرے سامنے پڑھی ہے، رکھی ہوئی ہے، میں نے اس میں پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کتاب آپ نے پڑھی نہیں ہے، وہ صرف آپ کے پاس کتاب پڑھی ہے بس، پڑھی نہیں ہے۔ اگر پڑھی ہوتی تو یہ باتیں آپ نہیں کرتے، تو وہ پڑھی نہیں ہے آپ کے سامنے، وہ صرف پڑھی ہیں آپ کے سامنے بس۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ خلافت کے مسئلے میں تھے۔ دیکھیں، میں ایک حدیث یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے جو وصیت کی تھی، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون غسل دے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت۔ پوچھا کفن کون دیں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت۔ اب یہ جو وصیت کی تھی، یہ جانتے ہیں کس کو کی تھی؟ یہ وصیت جس کو کی تھی اس ذات کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کہتے ہیں بھئی کچھ پتا نہیں تھا، وصیت سرکار ان کو کر رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ جب آپ کی وفات ہوگی، کہتے نہیں جب وفات ہوگی ان کا پتہ نہیں تھا۔ آپ بخاری شریف پڑھ لیں، لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء ابو بکر فکشف عن وجهه قبل بین یدیہ۔ تو جب آپ کا وصال ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے چادر شریف ہٹائی ہے، فقبل بین یدیہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سرکار کا بوسہ لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کا عطا پتہ نہیں تھا۔ بخاری شریف میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہے۔ پھر جب آئے تو بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ میں یہ دلیل دے رہا ہوں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا اسکالر لوگ کہ نہیں وہ 10 کے علاوہ کوئی نماز جنازہ میں نہیں تھا، یہ دنیا کا ماں جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جب آئے
ثم قالوا یا صاحب رسول اللہ، تو بھیڑ لگی تھی، صحابہ کرام تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا. شمال ترمذی صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کر رہا ہوں. یہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر کوئی کہہ دیا کہ انتقال فرما گئے تو گردن مار دوں گا. صحابہ کرام بے چین بے قرار ہو گئے، سب کی حالت ابتر تھی، سب جمع تھے. جب آپ آئے تو صحابہ نے پوچھا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے پوچھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. آپ کہتے وہ موجود نہیں ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ آئے اور صحابہ نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نام. فعلموا ان قد صدقا، تو صحابہ نے کہا ہاں پھر آپ سچ کہہ رہے ہیں، پردہ فرما گئے. پھر صحابہ نے پوچھا، وہیں پہ پوچھا، قالوا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایصلی علی رسول اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ آپ کہتے الزام لگاتے ان کا عطا پتہ نہیں تھا. سارے صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ قال نعم، تو کہا ہاں نماز جنازہ پڑھی جائے گی. قالوا وکیف، تو صحابہ نے پوچھا وہ کیسے پڑھی جائے گی، کس طرح نماز پڑھیں گے؟ قال يدخل قوم يكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کیفیت کی کیسے نماز جنازہ پڑھی جائے. تو کہتے ہیں ایک قوم آئے گی اور وہ داخل ہوگی، وہ تکبیر کہے گی، درود پڑھے گی، دعا کرے گی، پھر نکل جائے گی. پھر دوسری قوم آئے گی، تکبیر کہے گی اور صلاۃ پڑھے گی، دعا کرے گی، پھر نکل جائے گی. حتی يدخل الناس، یہاں تک کہ آخری بندہ بھی پڑھ لے گا، آخری بندہ تک پڑھ لے گا. قالوا یا صاحب رسول اللہ. پھر صحابہ نے پوچھا، یہ شمائل ترمذی پیش کر رہا ہوں صحیح سند کے ساتھ روایت. آپ نے جھوٹ گڑھ لیا ہے، الزام تراشیاں ہیں آپ کے پاس. آج ایسے لوگ بیان کر رہے ہیں، ایسے لوگ اسکالر ہیں، میں بھی مسکراتا ہوں. پھر پوچھا گیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یدفن رسول اللہ، کیا سرکار کو دفن کیا جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں قال نعم، ہاں ہاں دفن کیا جائے گا. قالوا اینا، تو صحابہ نے پوچھا کہاں دفن کیا جائے؟ اب یہ سارا مسئلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل کر رہے ہیں، اور ابھی تک آپ کو یہ روایت نہیں ملی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر تھے کہ نہیں حاضر تھے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو پوچھا دفن کیا جائے گا؟ ہاں. کہاں دفن کیا جائے گا؟ اب سنیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں. قال فی المکان الذی قبض اللہ فیہ روحہ، وہیں دفن کیا جائے گا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرمائی ہے، وہیں دفن کیا جائے گا. فإن اللہ لم یقبض روحہ الا فی مکان طیب، اس لیے کہ اللہ محبوب کی روح وہیں نکالے گا جس جگہ کو محبوب اعظم پسند فرماتے ہیں. تو اس لیے جہاں وفات ہوئی ہے وہیں دفن کیا جائے گا. اب چند اور اعتراضات شامل کر لیتا ہوں. آپ کہتے وہ تھے نہیں، اور سنیں البدایہ والنہایہ پڑھ لیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا اور آپ اپنی چارپائی پر تھے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما آئے اور ان کے ساتھ انصار و مہاجرین کے اتنے آدمی تھے جو گھر میں سما سکتے تھے. کس گھر میں نماز جنازہ ہوئی جانتے ہیں آپ؟ یہی جو حجرہ شریف ہے، اسی میں نماز ہوتی تھی، اندر ہوتی تھی، میدان میں نہیں پڑھا گیا. اب جب اتنا چھوٹا یہ حجرہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حجرہ تھا، اب اس میں اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ بھئی ایک ساتھ میں سارے صحابی کھڑے ہو جائیں. امام ابو زرع کہتے ہیں صحابی کتنے تھے جانتے ہیں جب سرکار وفات فرمائے؟ راجح قول یہ ہے کہ 1,14,000 صحابہ موجود تھے کم و بیش، 1,14,000 صحابہ کم و بیش موجود تھے. اب ہو جب ایک حجرے میں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ باہر تو پھر کھڑے نہیں ہوں گے، حجرے ہی میں جانا ہے. لاش اطہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو اب حضرت ابوبکر عمر آئے اور ان کے ساتھ اتنے ہی آدمی تھے جتنے اس میں جگہ تھی، اور وہ لوگ آ گئے. ان انصار و مہاجرین میں سے اتنے آدمی تھے جو گھر میں سما سکیں، یہ لفظ ہے کہ گھر میں جتنے سما سکیں آ سکیں اتنے ہی لوگ آئے. اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین دونوں ساتھ میں لے کے آئے. ان دونوں حضرات نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین نے. اور انصار و مہاجرین نے بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی طرح سلام کہا. پھر انہوں نے صفیں باندھ لیں اور ان کا کوئی امام نہ تھا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پہلی صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھے. واضح روایت موجود ہے، واضح روایت موجود ہے. اور آپ کہتے ہو کہ
اچھا ایک اعتراض اور ہوتا ہے، چونکہ میں سن چکا ہوں ویڈیو اس لیے اب سارے اعتراضات کا جواب دے رہا ہوں۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ ان کو پڑھنی تھی تو 3 دن تک لاش رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھی کیوں رہ گئی؟ 3 دن گزر گئے اور لاش رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھی گئی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، سب کو خلافت کی پڑی تھی، نعوذ باللہ، 100 بار نعوذ باللہ۔ بھئی وہ مسئلہ نہیں ہے جو تم گڑھے ہوئے ہو کہ وہ 3 دن لاش اطہار اس لیے رکھی رہ گئی کہ خلافت کی پڑی ہوئی تھی۔ آؤ تمہیں روایتیں سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین 3 دن آپ کی نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ لاش ویسے نہیں رکھی تھی کہ لاش اطہار رکھی گئی اور کوئی پڑھ نہیں رہا ہے۔ 1,14,000 صحابہ، اندازہ لگائیے، چھوٹا سا روم ہے، 10 لوگ آ سکتے ہیں، تو لاش اطہار رکھی نہیں تھی۔ 3 دن تک صحابہ کرام نماز جنازہ ہی پڑھتے رہے۔ 3 دن میں نماز جنازہ ختم ہوا ہے تب جا کے آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ایک اشکال ہے نا کہ 3 دن تک لاش پڑی رہی اور فلاں گھومتے رہے، فلاں گھومتے، نعوذ باللہ، وہ 3 دن تک صحابہ کرام اس حجرے میں 10 لوگ جا کر کے، اب 1,14,000 صحابہ ہوں اور 10 ہی لوگ پڑھ سکتے ہو جنازہ، پھر وہ دعا بھی مانگیں گے اور درود پاک بھی پڑھیں گے۔ اب 1,14,000 کو ڈیوائیڈ کر دیجئے 10 لوگوں پہ، تو یہ 3 دن تک صحابہ کرام نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ اور پھر یہی حال جو ہے علامہ باقر مجلسی ان کی کتاب میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے لفظ سنیے، مرات العقول عربی کی کتاب ہے، اس کا میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں۔ 10 ٹولیوں میں آ کر ادا کی، سب لوگ 10 لوگ آتے رہے۔ حتی لم یبقی احد من المہاجرین والانصار الا صلی، کہتے ہیں یہاں تک کہ تمام صحابہ میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہ پڑھی ہو۔ ہر بندے نے نماز جنازہ پڑھی ہے، پھر ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں۔ لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلت علیہ الملائکہ والمہاجرین والانصار فوجن فوجن، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے تو پہلے فرشتے آ کر کے صلاۃ پڑھے اور اس کے بعد مہاجر اور انصار فوج در فوج 10 لوگ آتے رہے اور نماز پڑھتے رہے، 10 لوگ آتے رہے اور نماز پڑھتے رہے۔ آخری حوالہ اور سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا جا چکا، آپ دوسری روایت سنیں تو اچھا یہ بات جو ہے طبقات ابن سعد میں بھی ہے۔ طبقات ابن سعد کون ہے جانتے ہیں آپ؟ میں بتا دیا کروں آپ کو، یہ امام بخاری کے ہم زمانہ ہیں، امام بخاری کے ہم زمانہ ہیں طبقات ابن سعد والے۔ اگر یہ نام میں لیتا ہوں تو یہ نہ سمجھا کریں کہ بھئی وہ آج کی کسی کا نام میں لے رہا ہوں، امام بخاری کے ہم زمانہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما صف اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کہتے تھے، اللہم انا نشہد انہ قد بلغ ما انزل الیک، یعنی اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حجرے میں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش اطہار رکھی ہوئی تھی، وہاں جا کر کے انہوں نے یہ دعا مانگی ہے۔ تو یہ کہنا یہ جہالت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے یا ایسا تھا ویسا تھا، یہ سب جھوٹ باتیں ہیں اور ان کی طرف آپ دھیان نہ دیں۔ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں۔ ایک فتنہ اٹھا تھا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، جو لوگ جانتے ہوں گے پڑھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، فتنہ اٹھا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فتنہ تھا بہت بڑا، مگر آج کے دور میں جو ایک فتنہ اٹھ رہا ہے اب سوشل میڈیا کے ذریعے کہ نہیں ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، بقیہ کسی کو نہیں مانتے ہیں، ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، بقیہ کسی کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، بھئی عالم بھی انسان ہے، محدث بھی انسان، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی قرآن سمجھ سکتے ہیں، ہم حدیث سمجھ سکتے ہیں، تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کی ضرورت نہیں۔ آج سوشل میڈیا نے یہ گمراہی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ کہ بھئی ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی محدث کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن خود پڑھو خود سمجھ لو، حدیث خود پڑھو خود سمجھ لو۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں چند اس پر حوالہ جات بھی دیتا ہوں کہ اگر سارا معنی اور مراد قرآن پاک سے ہر کوئی سمجھ لے وے
تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک ان کو نہ پڑھا جائے، نہ سنا جائے، نہ ان کے پاس بیٹھا جائے جو ہم سے اور آپ سے بہتر قرآن کو سمجھتے ہیں اور حدیث کو سمجھتے ہیں۔ اب حوالہ سن لیں، ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک ذہنی، وہ مثال سمجھ لیں آپ۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، یہ جو آج کہتے ہیں نا ہمیں کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے، بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، کافی ہے ہمارے لیے، بالخصوص نوجوان طبقے کو میں سمجھا رہا ہوں۔ قرآن حدیث ہم پڑھ رہے ہیں نا، سوشل میڈیا پہ دیکھیں حدیث نمبر یہ ہے، حدیث نمبر یہ ہے، اور ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے، کسی عالم کی، کسی کی تقلید کی، اور کسی محدث کی، کسی ائمہ میں سے کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گمراہی ہے، گمراہی۔ اگر ایسا ہو تو آپ بتائیں کہ اگر کوئی نوجوان ہے وہ ڈاکٹری کا کورس کر رہا ہے، کوئی لڑکا انجینئرنگ کا کورس کر رہا ہے، اب وہ میڈیکل کالج کی سائنس کی ساری کتابیں لے آئے اور لانے کے بعد گھر پہ پڑھے، آپ سمجھے میری بات، سمجھے، گھر پہ پڑھے وہ، اور 5 سال 10 سال وہ کتابیں پڑھے، تو کیا وہ ڈاکٹر ہو جائے گا؟ کلینک کھولنے کا جو ہے وہ اجازت مل جائے گی اسے، NOC اسے دے دیا جائے گا، ڈاکٹری سرٹیفکیٹ اسے دے دیا جائے گا، جو گھر پہ بیٹھ کر کے بکس لایا ہے سارا اور گھر پہ پڑھ رہا ہے، وہ انجینئرنگ کا کورس کر رہا ہے مگر وہ اسکول کالج نہیں جا رہا ہے، ڈاکٹر ہے میڈیکل کالج نہیں جا رہا ہے، اور وہ گھر پہ کتابیں لایا ہے، پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے 24 گھنٹہ۔ آپ بتائیں کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا کالج ہے میڈیکل کالج، یا کوئی ایسی گورنمنٹ ہے جو اس کو یہ اجازت دے دے گی بھائی تم ڈاکٹر ہو گئے کہ تم نے پڑھ لیا ہے؟ اور ایسا کبھی زندگی میں کسی ڈاکٹر کو بنتے دیکھا ہے آپ نے؟ سنا ہے کہ وہ میڈیکل کالج نہ جائے، کسی استاذ کے پاس نہ پڑھے اور وہ ڈاکٹر ہو جائے؟ ایسا سنا ہے؟ کوئی انجینئرنگ کورس کر رہا ہے، کسی کے پاس پڑھنے نہ جائے، خود ہی گھر پہ پڑھے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، بک ہمارے پاس ہے، وہ انجینئر بن جائے گا؟ تو جس طرح میڈیکل کالج کا لڑکا گھر پہ رکھ کے کتابیں پڑھے تو ڈاکٹر نہیں بنتا ہے جب تک وہ استاذ سے نہ پڑھے، کسی پروفیسر سے نہ پڑھے، میڈیکل کالج نہ جائے، اس وقت تک وہ ڈاکٹر نہیں بنتا۔ ایسے ہی جب تک علم دین میں کسی کو کوئی استاذ نہیں بناتا، کسی کے سامنے نہیں بیٹھتا، قرآن حدیث کسی استاذ سے نہیں سمجھتا ہے، وہ بندہ کبھی بھی دین میں اتھینٹک نہیں ہو سکتا ہے، کامل علم نہیں آ سکتا ہے، اس کو بہتر علم نہیں حاصل کرتا۔ ایسے بندے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان آپ دیکھ، تو میں نے سمجھایا آپ کو، جب میڈیکل کالج کا لڑکا گھر پہ کتابیں پڑھے تو ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ہے، تو کیا آپ قرآن حدیث اس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ پھر آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ بھئی قرآن اور بخاری، ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ صرف قرآن اور بخاری، یہ کس نے کہا ہے؟ سرکار نے کہا ہے کہ قرآن اور بخاری لینا ہے؟ ایسی کوئی روایت؟ سرکار نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ سنت صرف بخاری میں ہے؟ یہ فتنہ ہے 1400 سال، اب نکلا یہ فتنہ کہ آج وہ جس کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ آتا کہتا ہے بخاری میں یہ حدیث ہے، مسلم میں یہ حدیث ہے۔ میں نے ابھی دیکھا ایک لڑکا آیا، میں سب اصلاح کی غرض سے بولا، وہ یوں کھڑا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھے، یوں کھڑا ہوا ہے، نماز میں یوں کھڑا ہوا ہے، اس طرح نیت باندھتا ہے، یہاں رکھے ہوئے ہے۔ ارے جاہلو، کہاں لکھا ہوا ہے یہ سب؟ کس کو فالو کر رہے ہو؟ کس کو؟ تمہیں رکبہ نہیں پتا، سائد نہیں پتا، تمہیں الفاظ عربی کے آتے نہیں ہیں۔ اسکالر جو جاہل ہے، جس کو آتا جاتا نہیں ہے، جس نے کبھی اچھے استاذ کے پاس بیٹھ کے علم حاصل ہی نہیں کیا ہے، اس کو آپ سنتے ہو کہتے ہو یار یہ بہت بڑا اسکالر ہے۔ دین کے جو علوم ہیں اس کے کچھ ضابطے ہیں، قانون ہیں، کچھ اصول ہیں، ایسے ہر کوئی عالم اگر ہو جاتا اور ہر کوئی ایسے بیان کرنے لگ جاتا تو پھر ضرورت نہیں تھی علماء کی، ضرورت نہیں تھی۔ میں اس پر عرض کروں، کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، اس کی وضاحت کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ سنت سے مراد حدیث پاک، حدیث پاک۔ بخاری شریف میں ایک حدیث 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 3 مرتبہ آئی ہے، یعنی سند چینج ہو جاتی ہے، حدیث وہی رہتی ہے۔ یعنی ایک چین ہے کہ ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، تو یہ جو لائن ہے نا، ان سے سنا، ان سے سنا، تو ایک لائن اور بن گئی، پھر تیسری لائن بن گئی، ان سے سنا، ان سے، مگر بات ایک ہے، بات ایک ہے۔ اس کو کہتے ہیں مکررات، یعنی بار بار آنا، سند چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سند ہٹا دیں بات ایک ہی ہے، اگر مکررات ہٹا دیں جو بار بار آئی ہے اس کو ایک گنے، کیونکہ بات ایک ہی ہے۔
ایک گنے تو جانتے پوری بخاری میں کتنی حدیث بنتی ہے؟ 2450 حدیث بنتی ہے، اور امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ پورا دین بخاری میں، یہ جہالت ہے، یہ بدماشی ہے، یہ شرارت ہے۔ یہ 1400 سال میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ۔ ہاں، احادیث صحیحہ میں سب سے صحیح تر کتاب بخاری شریف ہے قرآن کے بعد، مگر سارا دین بخاری میں ہے، یہ غلط خیال ہے۔ پورا اسلام بخاری میں ہے، پوری بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے پہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں، پوری بخاری شریف میں اس کلمے کے ساتھ کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ نماز عید کا طریقہ، عیدین کا بیان ہے، مگر کس طرح پڑھیں گے پوری بخاری میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، آپ سمجھیں میری بات۔ یہ جو آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی نہیں کہ جو کہہ رہے نہیں بخاری میں دکھاؤ، یہ کس نے کہا ہے آج تک؟ وہ کوئی جاہل بولتا ہوگا، اہل علم کا شیوا یہ کبھی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے حدیث رسول دکھاؤ، حدیث پاک میں دکھاؤ، پھر اس پر جرا ہوتی ہے کہ بھئی ہاں یہ حدیث صحیح ہے یا موضوع ہے یا ضعیف ہے، حسن ہے، لذاتی ہی ہے، لغیر ہی ہے، پھر اقسام بنتے ہیں۔ مگر یہ جملہ کہ پورا صرف بخاری میں دکھاؤ، یہ جہالت ہے، کج فہمی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں بھئی میں کسی بڑے عالم کو نہیں مانتا، میں بھی بخاری پڑھ سکتا ہوں، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، صحیح مسلم پڑھتا ہوں، تو مجھے صحیح ستہ میں پڑھتا ہوں، تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں، نیٹ پہ اویلیبل ہے کتاب، میں پڑھ لیتا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو جس بخاری کی بات آپ کرتے ہو ان کی بھی بات مان لیا کرو، کہ صرف بخاری بخاری چلاؤ گے۔ امام بخاری کا طرز کیا تھا؟ امام بخاری نے کیا سمجھایا ہے؟ کہتے ہو بخاری میں دکھاؤ، تو بخاری میں دکھا رہا ہوں۔ بخاری کو نہیں، بخاری کی بھی مانو، امام بخاری کی بھی مانو۔ کہتے ہیں ہمیں کسی استاذ کی ضرورت نہیں۔ امام بخاری ترجمۃ الباب میں لائے ہیں وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور بے شک جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ آج سوشل میڈیا پہ جو بتایا جاتا ہے نا، جس طرح کے لیکچر آ رہے ہیں، اسکالر بنے ہوئے ہیں لوگ کہ نہیں میں دین کا نالج رکھتا ہوں، میں اتھینٹک ہوں دین میں، وہ کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ میں یقین مانے ابھی 15-20 ایسے میں نے سنے ہیں بیان، یقین مانے شاید کہ کوئی ایسا بیان ہوگا جس میں 2-4-10 غلطیاں نہ کرتے ہوں، حدیث رسول بیان کرنے میں، اس کی تشریح بیان کرنے میں، قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں۔ ایسے ایسے ترجمے کیے ہیں کہ آپ اگر سن لیں گے اور اگر آپ نے کہہ دیا یہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے پھر سمجھاتا ہوں کہ صرف اہل سنت کو سنیں آپ۔ پھر اب امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں ترجمۃ الباب مَن یُرِدِ اللّٰهُ خَیْرًا یُفَہِّمْہُ، فرماتے ہیں سرکار السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے مَن یُرِدِ اللّٰهُ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدِّین، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو امام بخاری تذکرہ کر رہے ہیں؟ انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جائیں آپ، علماء کی صحبتوں میں بیٹھیں آپ، ان سے دین سیکھیں۔ اور پھر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب سنیں، باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر، اس کو خضیر بھی پڑھ سکتے ہیں، خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا۔ یہ بخاری بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کہتے تو مجھے کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، میں تو یار خود قرآن اور حدیث پڑھتا ہوں، اور ایک پاگل نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ بھئی آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود قرآن پڑھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو۔ اگر ایسا ہے اور کسی کے پاس جانا نہیں ہے تو امام بخاری باب باندھے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر آگے کہا ہے هل اتبعک علی تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا۔ خضر علیہ السلام کے تعلق سے اختلاف ہے اہل سنت میں بھی، کچھ کہتے ہیں نبی ہیں، کچھ کہتے ہیں ولی ہیں۔ اس پہ بحث نہیں ہے، مجھے اس پہ بحث نہیں ہے۔ اگر ان کو نبی بھی مانے تب بھی موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بلند ہے، کیونکہ یہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ اولو العزم پیغمبر ہیں،
اور ایک نبی کے پاس جا رہے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اولو العزم خود ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، مگر وہ جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے علم سکھائیں. تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جا کے علم سیکھ رہے ہیں. اور آج کا نوجوان کہتا ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام، امام بخاری نے یہ باب کیوں باندھا؟ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بخاری صرف نہ پڑھو، بخاری پڑھو، پڑھ کر کے بخاری کا جو ماہر ہو اس کی بارگاہ میں بیٹھ جایا کرو، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. امام بخاری یہ سمجھا رہے ہیں. تو بخاری جو کرتے ہو تو بخاری کی بھی معنی کرو. امام بخاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور آپ کہتے ہو میرے لیے حدیث قرآن کافی ہے. حدیث قرآن کافی ہے بھئی، اس کو سمجھنے کے لیے عقل بھی تو ہونی چاہیے. اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کی تشریحات ہیں، اس کے معنی اور مطالب ہیں. پھر آگے دیکھیں امام بخاری، میں صرف بخاری سے لے رہا ہوں آج تاکہ یہ اشکال ذہن سے نکل جاوے. یہ لوگ جو کہتے ہیں صرف بخاری کافی ہے، بخاری شریف پڑھو، بخاری پڑھو، بخاری میں کیا ہے وہ بھی پڑھو. امام بخاری کیا مانتے ہیں؟ باب کا نام سنیں، باب نمبر 29 ہے. باب من برک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث. امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے. کہتے ہیں کہ جب کسی امام اور محدث کے پاس جائیں، امام بخاری کا یہ باب ہے، کہتے ہیں جب کسی امام کے پاس جائیں آپ، کسی محدث کے پاس جائیں آپ، تو کیا کریں؟ کہتے ہیں گھٹنے ٹیک کر کے علم حاصل کیا کریں. کیا امام بخاری یہ نہیں کہہ سکتے تھے میری بخاری کافی ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بخاری لکھ دیا ہے، اب کسی کے پاس جانا نہیں، بخاری پڑھ لینا؟ امام بخاری لکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے امام کے پاس جاؤ، محدث کے پاس جاؤ، اور جاؤ تو یوں تن کے نہ کھڑے رہو. امام بخاری ادب سکھاتے ہیں. یہ جو نوجوان ہیں نا سوشل میڈیا پہ، اور وہ فلاں انجینئر صاحب کو، فلاں صاحب کو سن کے یہ گستاخ اور بے ادب ہو گئے. علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، امام بخاری نے لکھا ہے کہ جب امام کے پاس جاؤ، کسی محدث کے پاس جاؤ اور علم حاصل کرنے جاؤ، تو کیا امام بخاری یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ قرآن کافی ہے تمہارے لیے، جو میں نے بخاری لکھ دی ہے وہ کافی ہے، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی محدث کی ضرورت نہیں ہے؟ مگر امام بخاری کہتے ہیں نہیں، جاؤ. اور جاؤ تو کیسے جاؤ؟ جاؤ تو گھٹنے ٹیک کے بیٹھا کرو، ادب کے دائرے میں بیٹھا کرو تاکہ تمہیں علم عطا ہو جائے. ہاں، علم ادب سے بھی آتا ہے نا، علم ادب سے بھی آتا ہے. آخری بات، چونکہ وقت ہو گیا، اب آخری بات وہ سن لیں. وہ میں نے کہا کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے. اچھا، اس روایت پر اگلے جمعہ کو ہم بات کر لیں گے. تو علم پر ایک بات اور عرض کر دوں، یہ بڑی پتے کی بات ہے تو اس کو سن لیں آپ. کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن ہے بس کافی ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ والوں کی ضرورت نہیں ہے، اور محدث کی ضرورت نہیں ہے، ائمہ کی ضرورت نہیں ہے. میں اس پر ایک مثال دے دیتا ہوں صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری اور مسلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص روایت کرتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، متفق علیہ. سرکار سلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے فوراً نکال دے. نہیں، علم ایسا نہیں اٹھے گا. یاد رکھیں، قرب قیامت میں علم اس طرح نہیں اٹھے گا کہ آپ رات میں سوئے، میں عالم تھا، سویا، صبح اٹھا تو سب ختم. ایسا نہیں، علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا. صحیح بخاری اور مسلم ہے کہ بھئی میں اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا اور سو گیا اور صبح اٹھا تو سب ختم ہو گیا، اسنیچ ہو گیا، سب ختم ہو گیا. اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا علم. ٹھیک ہے، کہ رات میں عالم تھا، صبح جاہل ہو گیا، اس طرح نہیں. سرکار فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. علم کس طرح اٹھایا جائے گا؟ اہل علم جو علماء ہیں وہ انتقال کر جائیں گے. اہل علم جو علماء ہیں وہ چلے جائیں گے، انتقال ہو جائے گا. علم سینوں سے نہیں کھینچا جائے گا، علماء کو اٹھایا جائے گا. آپ کہتے ہو میں علماء کے پاس جاؤں گا نہیں، علماء کے پاس بیٹھوں گا نہیں، مجھے حدیث اور قرآن کافی ہے، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ علم کس طرح اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھا لے گا. حتیٰ اذا لم یبقی عالما، حتیٰ کہ کوئی عالم روئے زمین پر بچے گا نہیں. اب یہ واضح کر دوں، قرآن موجود ہوگا،
حدیث موجود ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، مگر علم اٹھ گیا ہے، علم اٹھ گیا ہے، علم نہیں رہ جائے گا۔ کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ علماء نہ رہے، علماء نہ رہے۔ اب قرآن بھی ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، مگر علم اٹھا لیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اب اہل علم انتقال کر جائیں گے، قرآن موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، اب ہوگا یہ کہ لوگوں میں جو بہت بڑا جاہل ہوگا لوگ اس کو اپنا امام بنا لیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری و مسلم کا کہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، مگر اہل علم جو اتھینٹک تھے، جو قرآن حدیث کی فہم رکھتے تھے، سمجھ رکھتے تھے، وہ انتقال کر گئے۔ اب جاہل لوگ آ کے ان مسندوں پہ بیٹھ جائیں گے، ان مسلوں پر جاہل لوگ آ جائیں گے۔ آج کتنے اسکالر ہیں، عربی پڑھ کے کسی کو عربی میں تقریر کرنی آ گئی تو وہ کہتا ہے بھائی میں تو بڑا قابل آدمی ہو گیا، کوئی انگلش میں بولنے لگ گیا تو بھائی میں اسلام کا بڑا اسکالر ہو گیا۔ اگر عربی بولنے سے عالم ہو جانا ہے تو عرب کے سارے لوگ عالم ہوتے، عراق کے سارے لوگ عالم ہوتے، بغداد کے سارے لوگ عالم ہوتے۔ یہ کون سا کس نے کہہ دیا ہے کہ بس عربی زبان آ جائے تو آپ عالم آ جائیں، عالم ہو جائیں؟ اگر بندہ عربی پڑھ کے عالم ہو جاتا، عربی بولنے سے عالم ہو جاتا، تو یہ ہزارہ کتابیں جو تفسیر کی عربی میں لکھی گئیں یہ کس کے لیے لکھی گئیں؟ عربوں کے لیے لکھی گئیں۔ تو عربی سے علم نہیں آتا۔ پھر میں نے بتایا کہ اب ہوگا یہ کہ جو چوٹی کا جاہل ہوگا، اب آپ یوٹیوب پہ جو سنتے ہو نا وہ ہیں چوٹی کے جاہل، جو لوگوں کو بہکاوا دیتے ہیں کہ بھئی قرآن حدیث کافی ہے، کسی امام اور عالم کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو، چوٹی کے جو جاہل ہوں گے بڑے بڑے، ان کو امام بنایا جائے گا۔ فَسُئِلُوا، پھر ان سے سوال ہوگا، اے اسکالر صاحب یہ کیا مسئلہ ہے؟ فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو اسکالر صاحب اپنی عزت بچانے کے لیے بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ قرآن موجود ہوگا، یہ بات ذہن میں رہے، اہل علم اٹھائے جائیں گے، علماء اٹھائے جائیں گے، قرآن رہے گا، حدیث رہے گی، مگر قرآن حدیث سمجھنے والا نہیں رہے گا۔ پھر ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے جن کو جاہلوں کو بیٹھا دیا گیا ہے، پھر یہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، سامنے والے کو بھی گمراہ کر دیں گے، سامنے والے کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اہل علم سے سوال کرو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اہل علم سے، یہ نہیں کہ آپ قرآن سے پوچھو، یہ اہل علم کا کام ہے، وہ قرآن سے نکال کے بتائیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اہل علم کی صحبتوں میں آئیں، اللہ والوں کی صحبتوں میں آئیں، قرآن حدیث بے شک پڑھیں، مگر سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں آئیں، علماء کرام کی بارگاہ میں آئیں۔ اور آخری بات، سرکار نے فرمایا سَيُخْرَجُ قَوْمًا فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ صُفَحَاءُ الْأَحْلَامِ، سرکار نے فرمایا آخری زمانے میں لونڈے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، وہ حدیث بیان کریں گے۔ لونڈے، کم فہم لوگ حدیثیں بیان کریں۔ یہ سرکار نے، ایسا لگتا ہے جب میں حدیثیں پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے اس دور کو سرکار 1400 سال پہلے یوں دیکھ رہے تھے، ہاں بالکل دیکھ کے بتا رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا ایک دور آئے گا، لونڈے نوجوان یہ حدیث بیان کریں گے، مگر وہ خود جاہل ہوں گے، حدیث وہ بیان کریں گے مگر خود جاہل ہوں گے۔ یقولون من خیر قول البریہ، سرکار فرمایا حدیث رسول بیان کریں، ولا یجاوز ایمانہم حناجرہم، مگر وہ حدیث تو بہت دیں گے، صفحہ نمبر یہ، پیج نمبر یہ حدیث ہے، مگر ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ حدیث رسول بیان کریں گے، من مومن نہیں ہوں گے۔ اس لیے کبھی بھی ایک روم لیتے ہو تو اتنی انکوائری کرتے ہو، یہاں ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، ہر کسی کے پاس نہ جایا کریں، وہ دیکھیں کہ اس کے عقائد درست ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر عقیدے درست ہیں تو سبحان اللہ، نہیں درست ہیں تو کبھی بھی اس طرف نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔